رکھ لے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی ایک داڑھی والا ہے تو سارے گھر والے اسے ملا کہیں گے۔ کوئی ادب کا، کوئی جو ہے نا اس چیز کا لحاظ نہیں رکھے گا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہے تو ہم اس کا ادب سے نام لیں، نہیں، باقی جس کے نام ہوں گے اسی نام سے پکارا جائے گا، داڑھی والے کو صرف ملا کہا جائے گا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ بتا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا نہ خود عمل کرنا ہے، جو عمل کر رہا ہے اس کو بھی حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آج اگر ہمیں ملی ہیں کہ ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، پچھلے دور میں اس رسول اللہ کے دور میں یہ چیزیں یہود و نصارہ کرتے تھے۔ کوئی نماز پڑھ رہا اس کا مذاق اڑانا۔ آج آپ نیٹ آپ کے سامنے ایسے ایسے خبیث بدبخت لوگ آ چکے ہیں کہ نماز کے اندر ڈانس کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان دلوں کو؟ اور ساری دنیا خاموش ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ناچنے کے لیے تمہیں نماز ملی تھی، مذاق اڑانے کے لیے تمہیں نماز ملی تھی، شرم نہیں آتی کہ آج اگر آپ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے تو عزیزان محترم، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولو کہ آج سر عام ہمارے دین کا، ہماری شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر یہود و نصارہ کو ہم کیا کہیں؟ جب ایک خود امتی کہلانے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو پاؤں سے روند رہا ہو، اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اور سنت پر عمل پیرا ہونے والے کا مذاق اڑا رہا ہو، تو پھر یہودی سے ہم کیا اعتراض کریں گے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کل اگر کوئی یہودی ہماری نمازوں کا مذاق اڑائے تو پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہمارے خود اپنے مسلمان نماز کے اندر ڈانس کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان خبیثوں کو۔ تو عزیزان محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس لیے آئیں، ہمارا ایمان کمزور ہوا، ہمارا ایمان کمزور ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا۔ اگر یہ تعلق ہمارا مضبوط ہوتا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، خدا کی قسم نہ کوئی رسول اللہ کا مذاق اڑاتا، نہ اس کی نمازوں کا مذاق اڑاتا، نہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتا۔